آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے درگزر کرنا، جس طرح بھی میں آپ کے سامنے ایک آیات مبارکہ تلاوت کرنا چاہتی ہوں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور معافی اور درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے گناہ بخش دے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لوگ جو بھی کہیں آپ اسے خاموشی سے سنیں، اسے ہی درگزر کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ایک بڑھیا کا واقعہ تو سنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روز کچرا گرایا کرتی، ہر روز اسی کے راستے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر ہوتا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز درگزر کرتے ہیں، کچھ روز کچرا نہ گرایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے تو جو اس گھر میں رہتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں روز آپ پر کچرا گرایا کرتی تھی، ہر روز آپ کو تکلیف دیتی تھی، آپ پھر بھی میں جب بیمار ہوئی عیادت کے لیے چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، تو اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ یہ ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، دو جہانوں کے سردار کی طرح۔ کیا آپ کی اور ہماری حیثیت اس سے بڑھ کر ہے؟ اسی طرح کی ایک حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور درگزر کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جس کسی نے اللہ کی خاطر خاکساری اختیار کی اللہ تعالیٰ نے اس کے رتبے کو بلند فرمایا۔ معزز سامعات، معافی کرنا ایک بہادری کی نشانی ہے۔ مرد ہو یا عورت کبھی کسی کو معاف بھی کرتا ہے تو ہر وقت یہی کہے گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اور میرے دوستوں، درگزر کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنے موضوع کا اختتام کرتی ہوں۔ جناب عقبہ بن عامر کے انہوں نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، تم اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، اور تم اس شخص کو جو تو تم کو محروم کرتا ہے اسے درگزر کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان پر قابو رکھ، اپنی خطاؤں پر آنسو بہا اور گھر تک ہی محدود رہے، یعنی اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی خطاؤں پر درگزر اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔